میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اللہ ابلیس کو بھی اجازت دے دیں کہ تو جا کر کم از کم سچے جھوٹے کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کر، تو ابلیس بھی آ کر یہ کہے گا کہ حضرت حسین کی شہادت اور ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری یزید پر ڈالنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔ سیدنا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، یزید 440 میل دور بیٹھا ہے ملک شام میں۔ اس وقت نہ ٹیلی فون تھا، نہ تار تھی، نہ ٹیلیکس تھا، نہ فیکس تھا، نہ موبائل تھا، نہ کچھ۔ ہفتوں کے بعد کوئی آدمی آتا جاتا تھا۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ ہوا کیا، کس نے کیا؟ مختصر بتاتا ہوں، تفصیل بعد میں کسی سے پوچھتے رہنا، لیکن کسی صاحب علم سے پوچھنا، کسی الو کے پٹھے سے نہ پوچھنا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کوفی بدماشوں نے خط لکھا، سجن بن کر، ہمدرد بن کر، خیرخواہ بن کر، وفادار بن کر خط لکھے، اور خطوط بھی ہزاروں کی تعداد میں کہ آپ آئیں، فضا بڑی سازگار ہے، ہم سب خلیفہ وقت کے مخالف ہیں، ہم سب نے بیعتیں توڑ دی ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات پر اعتماد کر گئے۔ جب چلنے لگے، خیر خواہوں نے، ہمدردوں نے روکا کہ حضرت ایسا نہ کریں، یہ پہلے آپ کے ابا کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں، ان پر اعتماد نہ کیجیے۔ لیکن علم الہی میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کو کون ڈال سکتا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانی بات۔ ابن کثیر نے ساری باتیں کی، فلاں نے روکا، فلاں نے روکا، فلاں نے، ان سب کے نام لکھے، تفصیل چھوڑتا ہوں۔ سیدنا حسین چل پڑے۔ یہ ذہن میں رکھنا، مکہ مکرمہ سے کوفہ تک کتنا فاصلہ ہے؟ 1000 میل کا ہے۔ جنہوں نے بلاد پر، ملکوں کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے فاصلے لکھے ہیں کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک کتنے میل کا فاصلہ ہے۔ مستقل علوم اس پر مرتب ہو گئے، شاید میں اور آپ وہاں گئے نہیں، اس واسطے ہم کو اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن کتابی طور پر میں بات بتا رہا ہوں، 1000 میل کا فاصلہ ہے۔ موٹر نہیں تھی، کار نہیں تھی، جہاز نہیں تھا، گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اس زمانے میں یہ جتنے کاروانی راستے ہوتے تھے، قافلوں کے چلنے والے، وہاں منزلیں متعین ہوتی تھیں، جو بھی قافلہ جاتا تھا اس منزل پر رہتا تھا، اسے آگے پیچھے نہیں، کہ وہیں کھانے پینے کا سامان ملتا تھا، جانوروں کے لیے چارہ ملتا تھا، آگے پیچھے نہیں۔ وہ تقریباً 33 منزلیں ہیں، 33 جگہ ایسی جہاں کو قافلے پڑاؤ کر سکتے تھے۔ کسی جگہ کا فاصلہ 30 میل کا ہے، کسی کا 35 میل کا ہے، کسی کم، کسی زیادہ۔ کسی بھی صورت کے اندر 1 مہینے سے پہلے کوئی آدمی مکہ سے چل کر عورتوں بچوں سمیت اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کرنے والا کربلا تک نہیں پہنچ سکتا تھا، مہینے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 8 ذی الحج کو چلے چلا جی، اور 8 ذی الحج کو مکہ میں حاجی کہاں جاتا ہے؟ گئے ہیں کبھی آپ مکہ معظم؟ 8 ذی الحج کو کیا کرتے ہیں مکہ میں بسنے والے مسلمان؟ 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر، حج کا احرام باندھ کر مینا جاتے ہیں، اور 8 ذی الحج کو حضرت حسین کو نکالتے ہیں حج کے بغیر۔ یہ بھی 11 لوگوں کی کارستانی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو وہاں سے سیدنا حسین چلے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، اپنی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ حج چونکہ زندگی میں انسان پر ایک ہی دفعہ فرض ہے، حضرت حسین اس سے پہلے حج کر چکے ہوں گے، کئی دفعہ کر چکے، اگر اس دفعہ نہیں بھی کیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ تاہم مکہ میں رہتے ہوئے کوئی شخص اس سعادت سے محروم رہتا نہیں۔
اس لیے تاریخ کا وہ قول صحیح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 کو نہیں 10 کو گئے، حج کر کے گئے، اور پھر منزل بہ منزل پڑاؤ کرتے گئے۔ 10 کو جانے والا صرف 10 کو ہی پہنچ سکتا ہے، 10 کو جانے والا 1 مہینے کے بعد 10 محرم تک ہی پہنچ سکتا ہے۔ درمیان میں جتنے بھی منزلیں ہیں جہاں جہاں بھی پڑاؤ کیا اور اس کے اوپر فلاں جگہ یہ خطبہ دیا، فلاں جگہ یہ کہا، فلاں جگہ یہ کہا، فلاں جگہ یہ کہا، فلاں یہ کہا، یہ بتاؤ کہ وہ کون سا اخبار نویس تھا جو آنکھوں دیکھا حال لکھ رہا تھا؟ جس طرح آپ کے ہاں میچ ہوتا تھا، میچ کا آنکھوں دیکھا حال سنایا جاتا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ اختیار کیا، اس کہانی کو ان کی شہادت کے تقریباً 100 سال بعد پیدا ہونے والے شخص نے نوٹ کیا ہے، لکھا ہے۔ عینی شاہد کوئی بات نہیں لکھ رہا، جس پر یہ ساری واردات گزری وہ کوئی بیان نہیں کر رہے، ظلم کرنے والا کوئی بیان کر نہیں رہا، مظلوم کوئی بیان نہیں کر رہا، کوئی تیسرا 3rd کو دیکھا انہیں بیان کر رہا۔ 1 صدی کے بعد پیدا ہونے والا ایک شخص، اور وہ شخص جس کے بارے میں پوری دنیا کے اہل ایمان متفق ہیں کہ نہایت کذاب اور بے ایمان اور جھوٹا آدمی تھا، اس نے یہ ساری کہانی لکھی ہے۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ، قبیلہ ازد کے ساتھ اس کا تعلق تھا، ازدی، یہ اس کی کہانی ہے، اس کا نام ہے مقتل حسین۔ اس کے بعد پھر وہ جو جھوٹ اس نے لکھا ہے اسی کو پھر مکھی پہ مکھی مارتے چلے گئے۔ ابن جریر طبری سے لے کر آج کے زمانے کا جو کوئی قلمکار ہے، مضمون نگار ہے، وہ وہی جھوٹ جو ہے دہراتا چلا جا رہا ہے۔ طبری 3ری صدی ہجری کا آدمی ہے، اور سیدنا حسین کے ساتھ جو معاملہ ہوا 1 صدی میں ہوا ہے، 2 صدی میں اس نے کہانی گھڑی، اور 3 صدی میں ابن جریر طبری نے اپنی کتاب میں لکھا اسی جھوٹ کو، وہی جھوٹ قال ابو مخنف قال ابو مخنف قال ابو مخنف کہہ کے اسی تکرار کے ساتھ وہ پھر مکھی پہ مکھی مارتے چلے گئے سارے کے سارے۔ تو 1 مہینے کے بعد سیدنا حسین وہاں پہنچتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیجیے اور بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا حسین کو لے جانے کے لیے کوفہ سے 60 آدمی آئے۔ جب یہ نہ جانے لگے نا تو وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے 60 آدمی انہوں نے بھیجے، 60 شخص من اہل کوفہ۔ وہ آئے اور آگے چل کے جب حسین کو پتا چلا کہ یہ تو سارے بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں، حسین نے فرمایا میں تو نہیں چلتا، کوفہ نہیں چلتا، میں یا واپس مدینہ چلتا ہوں یا کسی اسلامی سرحد پر جاتا ہوں تو یا سیدھے شام جاتا ہوں، جا کر خلیفہ کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی تینوں باتیں نہیں ہوں گی، ہمارے ساتھ کوفہ جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نہیں ہو سکتا تو پھر ہماری تلواریں آپ کا فیصلہ کریں گی۔ وہ 60 حرامزادے جو ساتھ چل رہے تھے انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 15 آدمی سیدنا حسین سمیت ان کے خاندان کے جو ہے پکڑ قتل کر دیا۔ یہ ہے ساری کہانی۔ لیکن ان 60 آدمی بدماشوں کو جس وقت تھوڑی وقفے کے بعد اسلامی فوج کا سرحدی دستہ عمر بن سعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے، عمر بن سعد کو گالی دیتے بھی لوگ نہیں، بکتے دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ کے ماموزاد بھائی ہیں، حضرت سعد بن وقاص اشرم وشرا ان کے بیٹے ہیں۔ ان کو جب پتا چلا کہ ان حرامزادوں نے ایسا کیا ہے، ان فوری طور پر آ کر ان 60 کا بھی صفایا کر دیا، اور صفایا ہی نہیں کیا بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پھر ان ملعونوں کو روندا ہے۔ وہ جو ان ملعونوں کو روندا ہے وہ بات کہیں سے کہیں پہنچا دی گئی۔ یہ ہے ساری کہانی میرے دوست اور بزرگوں۔ ایک بات آخر میں کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ 60 لاکھ مربع میل سے زیادہ اسلامی مملکت کے اندر مسلمان بستے تھے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت حسین کے
شہادت کے زمانے تک پوری دنیا کے اندر کوئی ایک مسلمان نہیں تھے، سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے. انہوں نے آ کر اپنے خون کو بہا کر جو ہے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. جس کا جی چاہے کسی کو مسلمان ٹھہرائے اور کسی کو مرتد ٹھہرائے. یہود و مجوس کا تو مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو مرتد قرار دیا جائے، لیکن کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا، کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا. کسی مسلمان کی سیدنا حسین کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. وہی یہودی تھے، وہی مجوسی تھے، وہی گھیر گھار کر لے کے انہیں ظالموں نے ان کے ساتھ ایسا کیا، اور ناکردہ گناہ کی سزا جو ہے ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو کانوں کان خبر بھی نہیں تھے اس معاملے سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.